الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حق كل أشياء كما هي. اللهم رب زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Okay. تو یہ پچھلی بار جو ہم نے اس پہ اشراقیہ کی بنیادی جو اس پہ جو ہے پورا کر دیا تھا، اور اس میں حضرت کی تو اشراقیہ جو ہیں یہ افلاطونی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مشائیہ کے نقاد ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے مسٹسزم یہ تصوف اس کو کہنا تو نہیں چاہیے، مطلب یہ تصوف تو اسلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو غیر اسلامی صوفی روایات ہیں ان سے بھی متاثر ہوئے ہیں، اور پھر اسلام اہل تصوف پر بھی ان کا اثر ہوا ہے، یعنی حتیٰ کہ امام غزالی کے ہاں بھی اشراقیت کا یعنی آپ کا جو رسالہ ہے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، جس میں آپ نے اللہ نور السماوات والارض کی تشریح کی ہے، اس میں اصطلاحات کا تو اثر ملتا ہی ہے، اور اس مکتب فکر کے جو وہ لوگ مسائل عقلی حل کرنے میں باطن کی صفائی اور اشراق کے نوری پر اعتماد کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ یعنی نور جو ہے ان کے فلسفے میں نور یا عقل بطور نور کے جو ہے اس کی نور بمعنی روشنی کی خاص اہمیت ہے، کیونکہ ان کے یعنی خدا کو بطور ایک جو ان کا خدا کا تصور ہے اور کائنات کا جو ہے جنریشن کا تصور ہے، سورج اور اس کی روشنی جو ہے اس کو سمجھنے میں بہت معاون ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ملتی جلتی ہے، جس طرح ایک سورج سے روشنی نکلتی، اسی طرح ان کے ہاں مطلب خدا کا تصور یہ ہے کہ ایک یعنی سورج ہے جس سے جو ہے کائنات شعاعوں کی طرح نکل رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی طرح نام اشراق کی تجویز کیا گیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں مطلب یہ کہ افلاطون کے فلسفے سے قریب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے مشائیہ کی تنقید ڈیولپ کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ اس کا بانی افلاطون تھا یہ صحیح نہیں ہے، مطلب یہ بنیادی طور پہ اشراقیہ جس کو کہتے ہیں اس کا بانی شہاب الدین سہروردی ہی ہے، تو یہ ایک لحاظ سے جو ہے مسلمانوں کے ہاں یہ مکتب فکر جو ہے زیادہ اس مکتب فکر کی بنیاد جو ہے مسلمانوں کے ہاں ہی پڑی ہے، لیکن یہ کہ افلاطونیت تو ظاہر ہے اس کا مسلمانوں سے خاص نہیں ہے، افلاطون بہت پہلے گزرا ہے، تو افلاطونیت دوسرے مذاہب میں بھی اس کا اثر ہوا ہے، مثلا یہ کہ عیسائیت میں، یہودیت میں اتنا نہیں ہے لیکن عیسائیت میں یہودیت میں بھی ہوا ہے، تو آپ کو پیرالل مل جائیں گے اشراقیہ کے دوسرے یعنی عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی، لیکن جب ہم اشراقیہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ یعنی شہاب الدین سہروردی کا ہی مکتب فکر ہے، اور بنیادی جو اس نے تنقید ڈیولپ کی ہے وہ ابن سینا کی ہی تنقید ڈیولپ کی ہے، اور اس لحاظ سے جو ہمارے ہاں مشائیہ کی روایت ہے اس کے مقابلے میں دوسری یہ فلسفیانہ روایت ہے جو افلاطونی ہے، اور جس کا مشائیہ کا اثر متکلمین پہ بہت ہوا ہے، کم از کم ان کی اصطلاحات کا تو ہوا ہی ہے، اس کے مقابلے میں جو اشراقی فلسفہ ہے اور افلاطونی فلسفہ ہے، اس لحاظ سے ان کی اصطلاحات کا اثر جو ہے صوفیہ پہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی خاص طور پہ جو ان کا تصوف نظری ہے جس کو علم مکاشفہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو علم عرفان بھی کہتے ہیں،
تو آپ کو ملے گا، جیسے میں نے امام غزالی کی بات کی ہی ہے. لیکن ہم حتیٰ کہ مطلب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ میں بھی افلاطونی افکار تو نہیں، اصطلاحات، اور اس کا استعمال کیا آپ نے بعض حقائق شریعہ کو بیان کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، تو شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی 549 ہجری اس کی ولادت ہے، اور 587 جو ہے اس کی وفات یہاں لکھی ہے. تو یہ بعض لوگوں نے 545 لکھا ہے، اور اس کی وفات 586 لکھی ہے. لیکن آپ اس کے خود ہی آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. انگریزی یعنی تقریباً 12ویں انگریزی تاریخ 12ویں صدی کا ہے، 1154 سے 1191. اچھا جی، تو شیخ مقتول شہاب الدین سہروردی مشہور اشراقی فلسفی ہے. یعنی اشراقیت کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ بانی ہے ایک لحاظ سے، کم از کم عالم اسلام میں. تو آخر میں عقیدہ اسلام پر برقرار نہ رہنے کا اس پر الزام عائد کیا گیا، اور علماء وقت نے بربنائے ارتداد قتل کا فتویٰ دیا. یعنی علماء کے فتوے پہ تو کوئی قتل نہیں کیا جا سکتا. یعنی عدالت نے اس کو، یعنی قاضیوں نے اس کو قتل کا حکم دیا ہوگا. مجھے اس کی تحقیق نہیں ہے، آپ اس کو دیکھ لیں. چنانچہ اس کو قتل، اس کی تصانیف میں یہ ہے. حکمت الاشراق جو ہے یہ مشہور ہے، اور مجھے اسی کا تھوڑا بہت، لیکن یہ احیاء کل نور اور رسالہ فی الاعتقاد الحکماء یہ میں نے نہیں دیکھا. تو آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اب اس کو حکیم کیوں کہہ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتہ. یعنی فلسفی حکیم کا لفظ ایک مطلب پریس کا لفظ ہے، یعنی تو استعمال نہیں کرنا چاہیے میرے خیال میں. لیکن عموماً ہمارے یہاں مطلب فلسفی کا ترجمہ حکیم کیا جاتا ہے. اس فلسفی کے ہم اثر ایک بڑے بزرگ عمر بن محمد سہروردی شاہی صاحب ہوئے ہیں، جن کی کتاب عوارف المعارف تصوف کی کتاب ہے. ان سے امتیاز کرنے کے لیے، یعنی ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ممتاز کرنے کے لیے لوگ اس حکیم کو شیخ مقتول کہنے لگے. سہرورد ایران میں ایک مقام تھا جو اب نہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اب وہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی بھی تحقیق کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت جو ہے ان چیزوں کی لگتا ہے کہ تحقیق اتنی نہیں کی ہے، کیونکہ پہلے ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں تو اس میں کچھ غلط بھی نکلی ہیں. تو آپ یہ اگر اچھا جی، تو یہاں رک جائیں، اور متکلمین اور صوفیہ کو ایک ہی اس میں کر دیں گے اگلی بار انشاءاللہ. السلام علیکم. تو مطلب یہ کہ سہروردی نے جو ہے بنیادی طور پہ ابن سینا کی جو فلسفے ہے اس کی تنقید مرتب کی افلاطون کے فلسفے کی بنیاد پہ. تو مثلا یہ کہ ارسطو کے ہاں جو تصورات ہیں وہ مجسم ہوتے ہیں حقیقی اشیاء میں، ان کا الگ کوئی وجود نہیں ہے. لیکن افلاطون کے ہاں ان کا الگ وجود ہے. تو اسی طرح اشراقیہ کے ہاں بھی ان کا الگ وجود ہے مثلا. اور اس لحاظ سے نظریہ علم جو ہے افلاطون کا، اور ظاہر ہے ارسطو جو افلاطون کا شاگرد تھا، تو ان میں بہت سی مماثلتیں بھی ہیں. اسی بنیاد پہ مشائی مکتبہ فکر وجود میں آیا. لیکن مشائیوں کے ہاں جو ہے افلاطونیت کے اثر کے باوجود ارسطو حاوی ہے، یعنی خاص طور پہ اس کا نظریہ علم حاوی ہے، اور اس کی منطق حاوی ہے. تو اس کی تنقید جو ہے افلاطونی نقطہ نظر سے ہمیں اشراقیہ کے ہاں ملتی ہے. تو اتنا کافی ہے انشاءاللہ. پھر آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی.